اسد کرل صاحب یہ فرمائیے کہ یہ سلمان شہباز صاحب کا فون گیا، یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ اخبارات میں چھپ چکا، ان کا بیان آ چکا، میڈیا میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہاں سے فون آیا شہباز شریف صاحب کے آفس سے کہ شہباز شریف صاحب سے جا کر ملے، اور 3 لوگ گئے تھے، ان میں میرا خیال ہے احسن اقبال، خواجہ آصف اور رانا تنویر صاحب تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ 3 لوگ۔ اس کے بارے میں بھی ہوئی کہ جی وہ کوئی پیغامات تھے، تو آج چودھری نثار وہاں پر اور تعزیت اگر کوئی کر رہا ہے تو شہباز شریف سے کر رہا ہے، مریم صاحبہ تو جلسے جلوس کر رہی ہیں، تو یہ خاندان میں کیا چل رہا ہے؟ دکھ ہوگا مریم کو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ان کی مصروفیات، ان کا مقصد وہ کہیں اور دیکھ رہی ہیں، شہباز شریف صاحب اچھا اس میں آج وہ پھر جسٹیفائی کر رہی ہیں، پھر گورنمنٹ کو لتاڑ رہی ہیں کہ جی مجھے 2.5 گھنٹے تک اس نے بتایا نہیں ہے۔ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اتنے لوگ ہیں، کسی نے کراؤڈ میں ساری دنیا کو پتا ہے، چینلز پہ چل رہا ہے، ہر جگہ پہ آ گیا، نہیں پتا چلا تو 2.5 گھنٹے مریم کو پتا نہیں چلا، اور اس چیز کو بار بار اس چیز کو جسٹیفائی کر رہی ہیں، جو اپنی ندامت کو ختم کر رہی ہیں کہ میں 2.5 گھنٹے جلسے میں بیٹھی رہی۔ اور اچھا ایک اور انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا جی اس وقت میرے والد صاحب کو لحد میں اتارنے کے لیے نواز شریف صاحب کو موقع نہیں دیا گیا، تو اب تو نواز شریف صاحب کو دادا کو تو اب تو نواز شریف صاحب کو کسی نے نہیں روکا اپنی والدہ کو لحد میں اتارنے کے لیے، ان کو تو کسی نے روکا، حکومت تو ان کے لیے کوششیں کر رہی کہ پاکستان وہ آئیں، مریم نے روکا ہے، انہوں نے خود روکا ہے، اس پہ تو آپ حکومت کو کم از کم اس پہ تو بلیم نہیں آپ کر سکتے، حکومت نے تو نہیں روکا، اپنی مرضی سے کہہ رہے تھے آئیں، کوئی قطغن نہیں ہے۔ اچھا یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے شہباز شریف جیل سے پیرول پہ باہر گئے ہیں واپس جیل آ جائیں گے، اس طرح کے کوئی خاص پیرول کا انتظام کیا جاتا، کوئی عدالتی کوئی ایسی ان کو گارنٹی دی جاتی کہ میاں صاحب آئیں گے، دفنائیں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے، اور حکومت ان کو ارسٹ نہیں کرے گی۔ ملاقات کی بات کر رہے ہیں، اس پہ نواز شریف صاحب سخت برہمی کا اظہار کریں گے، آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا شہباز شریف صاحب کے اوپر، کیونکہ میں وٹنس ہوں بہت سارے ایسے واقعات کا، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میرے پاس ہے، ایون کہ اس وقت جب وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان اور فواد حسن فواد کو استعفیٰ دے کے وہ گھر چلے گئے تھے، کئی دن وہ آفس بھی نہیں آئے تھے، اس وقت معاملہ تھا مشرف کے حوالے سے، کوئی نواز شریف صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی، اس کے حوالے سے وہ بیک آؤٹ کر گئے، شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار بیچ میں گرنٹر تھے، اس کے بعد انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ نواز شریف صاحب اپنی کمٹمنٹ سے پھر گئے، وہی جو ECL سے نام نکالنے کی بات، اور الٹیمیٹ نواز شریف صاحب نے پھر نام نکالا، حکومت نے تب وہ باہر گئے۔ جو مریم صاحبہ کہتی ہیں یہ اپنے والد صاحب سے جا کے پوچھے کہ مشرف کو فرار کس نے کرایا، مشرف کو راستہ کس نے دیا، سیف پیسج کس نے دیا، ECL سے نام کس نے نکالا۔ شہباز شریف نواز شریف کی مرضی کے بغیر مل رہا ہے؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں اس کی وجہ بتاتا ہوں، یعنی PDM یہاں جلسہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور وہاں گھر میں ہی لوگ موبلائز نہیں ہیں، گھر میں ہی نہیں۔ دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں، واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اس کے بعد یہ ریزائن بھی کر گئے، چھٹی میں بھی چلے گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن شہباز شریف صاحب بار بار کہتے رہے نواز شریف صاحب کو کہ چودھری نثار جو ہے اس سے آپ ملیں، نواز شریف صاحب کا اس کے میں نہیں ملوں گا۔ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جاتی عمرہ لے کے آنا چاہتا ہوں، تو نواز شریف صاحب نے کہتا خبردار میرے پاس بھی وہ لے کے اس کو آئے، ناراض وہ تھا جو اپنا فیصلہ جو توڑا تھا یا جو کمٹمنٹ پہ پورے نہیں اترے تھے وہ نواز شریف تھے، لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب جاتی عمرہ ان کو نہیں لا سکے تھے۔ پھر شہباز شریف صاحب نے درمیانی راستہ نکالا، ان کا جی وہ میرے گھر میں آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ آ جائیں سرپرائزنگلی، تو وہاں پہ چلیں، کم از کم آپ وہ ایک دفعہ اس بیچارے کی بات تو سن لیں کہ وعدہ آپ نے توڑا ہے، وعدہ خلافی آپ نے کی ہے، اس کے باوجود ہماری حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے، وہ وزیر داخلہ ریزائن دے کے گھر چھٹی پہ چلے گئے۔ تو نواز شریف صاحب جو ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کے گھر، وہاں پہ چودھری نثار سے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے ملاقات کی تھی، جاتی عمرہ انہوں نے الاؤ نہیں کیا، چودھری نثار آتا ہے تو یقیناً نواز شریف صاحب ناراض ہوں گے کہ ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں، ایک موومنٹ چل رہی ہے، اور آپ بیچ میں بیٹھ کے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عمران خان صاحب بھی تعزیت کریں گے شمیم صاحبہ کی دنیا سے جانے کے حوالے سے، ان کے انتقال کی، لیکن شہباز شریف سے تو یہ تو پھر کوئی ڈائلاگ کی بات آ رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی، بابر صاحب اس طرح کے اشارے ہیں، تو اس طرف کوئی بات بنے گی؟ اگرچہ مریم یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ساری تقریر آج میں نے دیکھی وہ وہی بات تھی، وہ کہتی میں تو عمران خان کا نام لینا پسند نہیں کرتی، لیکن پھر تقریروں میں کسی نے سوال کر دی آپ تو ساری تقریری عمران خان کے بارے میں کرتی ہیں، تو آج
انہوں نے جو ساری تقریر کی ہے وہ کہ کرونا کچھ نہیں ہے, یہ تو آ گیا ہے, یہ چلا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, 40 لوگ پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی دنیا سے چلے گئے, کوئی مسئلہ نہیں, 3,500 لوگوں کو ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں, ہم نے یہ حکومت زیادہ خطرناک ہے, یہ کووڈ-18 ہے, کووڈ-19 ان نئی ٹرم نکال لی ہے کہ جی اس کو نکالنا ہے. اور پاکستان میں یہ وبا کا تو مسئلہ ہی نہیں, لوگوں کو پتہ نہیں, وہ یا تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ذہنوں سے نکالنا چاہتی ہیں ماسک موز, اس سے لوگ پریشان نہ ہوں. ایک تو آئیں لاہور کے جلسے میں زیادہ سے زیادہ آئیں, حالانکہ لاہور ان شہروں میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ ہے. 70% جن شہروں میں کرونا پھیلا ان میں کراچی, لاہور, پشاور یہ شہر ہیں. اور پتہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ پھیلے گا تو پھر اکانومی نیچے آئے گی. جلسوں سے تو حکومت گر نہیں رہی, نہ ہی آج کے جلسے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کوئی حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں. تو یہ ضرور اس طرح سے ہاتھ پاؤں پھول سکتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے جی پاکستان نے بڑا اچھا رسپانس دیا, دنیا سر آ رہی ہے, بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی اگر معیشت دیکھیں تو نسبتاً بہتر جا رہی ہے. تو یہ حل نظر آ رہا ہے ان کو کہ خدا نخواستہ اس کو پھیلا دیا جائے وبا کو. اسامہ صاحب, حکومت نے لاسٹ ٹائم جو کرونا کی وبا آئی اس کو بڑا اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور بڑا افیکٹولی اس کو کنٹرول کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ان کا خیال تھا کہ ملک جو ہے اس کو بند کر دیا جائے. ان کا خیال تھا کہ اکانومی تباہ ہو جائے گی, ملک تباہ ہو جائے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا, یہ اکانومی کو سنبھال نہیں سکیں گے اور کرونا کو سنبھال نہیں سکیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ہاتھ جوڑے تھے جی, لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اس دفعہ جبکہ گورنمنٹ بڑا ٹیکٹفلی آگے چل رہی ہے, بڑی سوچ سمجھ سے چل رہی ہے کہ اکانومی کا پہیہ بھی چلتا رہے اور کرونا جو ہے اس کا بھی علاج ساتھ چلتا رہے اور لوگ جو ماسک پہنے اور نظام زندگی جو ہے اس میں تعطل نہ آئے. جی لیکن اپوزیشن جان بوجھ کر کرونا کو سارے پاکستان میں پھیلانا چاہ رہی ہے. یہ ایک سازش ہے, اپنا حال یہ کہ گھر میں کوئی تعزیت کرنی ہے تو یہ ان سے مل نہیں رہے کہ کرونا نہ کہیں آ جائے. اور پہلی دفعہ ویسے ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے, پہلی دفعہ ہوا کہ جنازے کے اندر بھی آپ نے وہاں پہ کلاسیفیکیشن کر دی. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہوگا کہ جنازے کے اندر بھی کیڑے مکوڑے عام آدمی کی علیحدہ کناتیں کھڑی کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے اشرافیہ اور عام آدمی کے بیچ میں کناتیں کھڑی کر دیں گی پہلی مرتبہ جنازے کے اندر بھی. نہیں, ان کا جنازہ پڑھنا کیا ان کے جنازے پڑھنے سے کوئی کم ہو جانا تھا؟ کوئی نہیں, وہ یہ ہے کہ یہ آپ عام آدمی اور اشرافیہ میں فرق تو ہونا چاہیے نا. وہ تو نہیں پسند کرتے ان لوگوں, اخلاص سے نماز پڑھتے, زیادہ خلوص سے, زیادہ بہتر. کبھی کناتیں لگی دیکھی ہیں آپ نے کبھی آج تک؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی جنازے بڑے بڑے اٹینڈ ہم نے بھی کیے ہیں, لیکن آج تک اس طرح نہیں دیکھا کم از کم کہ وہاں پہ بھی بات ٹھیک ہے تعزیت کرنے والوں کے لیے بھی تعزیت کے لیے بھی الاؤ نہیں ہے. عام آدمی ہے وہ تعزیت نہیں کر سکتا, تعزیت صرف وہی کر سکتا ہے جس کی کلیئرنس آئے. مکہ المکرمہ میں جائیں آپ تو ساروں کا ایک اس کا تو اسامہ صاحب کبھی ایسے دیکھا ہے کہ تعزیت کرنے کے لیے لوگ جانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے, ہم اس کی مغفرت چاہ رہے ہیں اس لیے نماز پڑھیں, اور اس کی چیٹیں جاتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں این او سی آتا ہے وہ تعزیت کر سکتا ہے, یہ بات اور جو این او سی نہیں آتا وہ تعزیت بھی نہیں کر سکتا. ایسی کیا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے سلیکٹیو ہیں کہ اندر سے پرچیاں جا رہی ہیں کہ اس کو اندر بھیج دو, کئی بے تاشا لوگ بیچارے باہر سے واپس جا رہے ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رسم کل جو ہوگی اس میں سے شریف فیملی کے لوگ شریک ہوں گے, کوئی اور یہ تو سر وہی ٹیسٹ والا معاملہ ہے جو پیپلز پارٹی میں ہوا. اور دوسری طرف آپ ان بھیڑ بکریوں آپ کی خوشی ہو یا غمی ہو وہاں پہ بھی ایس او پیز ہے گھیر کر جناب جلسہ گاہ میں لے کے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہاں پر ماسک تھے, کہاں پر لوگوں کے لیے سینیٹائزر تھے؟ سر یہ اشتہار واپس لینا پھر سندھ حکومت کے جس میں کہہ رہے ہیں جی سزائیں دیں گے, ہم سزا دیں گے, لکھا ہوا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ دیکھ لیں, سزا ہوگی جناب, جرمانے ہوں گے, یہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے. اسامہ صاحب لاہور کا جلسہ مریم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج. آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس طرح موبلائزیشن؟ میں دیکھیں ایک طرف موبلائزیشن تو چلیں اب وہ آئیں گی, اب وہ سٹارٹ کریں گی, وہ بھی سارا مجھے لگ رہا ہے دارالمدار جو ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان پر یہ ہے کہ جناب آپ اپنے نہیں ادھر لاہور میں مدرسے ہیں ان کے ماشاءاللہ, لاہور میں بھی ہے مدینہ الجدید. لیکن سر یہ جو پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ جو بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے نا, بھانگ سے تو انہوں نے تیار کر لیا دھاگا. ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہ کریں, بھانگ سے تو دھاگا تیار ہو گیا ہے. وہ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 4 دن وہاں پہ تماشا لگایا, آپ تنقید کر دیتے ہیں وسیم اکرم پلس صاحب پر, پھر یہ تو غلط بات ہے نا. ایک طرف وہ روکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے لاہور میں بھی آج جلسہ وہاں تو نہیں ہو سکتا. اویئرنیس دیں, کرونا کے حوالے سے اویئرنیس دیں, لوگوں کو بتائیں
کہ کورونا کتنا سیریس ہے اس سر دفعہ. بتا رہے ہیں سندھ حکومت بھی اشتہار چھاپ رہی ہے جب لوگ بلا لیں گے اپنے کارکنوں. ملتان کی ایپیسوڈ لاہور میں ریپیٹ ہونی ہے جو ہے ان کو اسامہ کر صاحب دے گی ورنہ. لاہور میں بھی ملتان کی ایپیسوڈ ریپیٹ ہونی ہے. 2-3 دن حکومت کے وزراء بار بار آ کے بیان دیں گے کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت عوام کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنے دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے.